أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جلسہ سالانہ جو 100 سالہ جلسہ سالانہ ہونے کے لحاظ سے غیر معمولی اہمیت رکھتا تھا، خدا کے فضل سے بخیر خوبی اختتام پذیر ہوا، اور آج اس جلسے کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے جو ہمیں مسجد اقصیٰ میں ادا کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور سال کا بھی یہ پہلا جمعہ ہے۔ اس لحاظ سے سب سے پہلے میں تمام جماعت احمدیہ عالمگیر کو 7 سالہ جلسہ سالانہ کے بخیر خوبی گزرنے پر اور نئے سال کے آغاز پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اپنی طرف سے بھی اور قادیان کے درویشوں اور باشندگان کی طرف سے بھی اور ان سب مہمانوں کی طرف سے بھی یہ ابھی تک یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ جلسہ سالانہ جب قریب آیا تو دن رات کی رفتار میں تیزی آنی شروع ہوئی، اور یہ لگتا تھا کہ اچانک دن رات کے چکر کو کسی نے لٹو کی طرح گھما دیا ہے، اور دن گھنٹوں میں گزرنے لگے، اور جب ہوش آئی تو جلسہ پیچھے رہ چکا تھا اور تمام ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ادا ہو چکی تھیں۔ اس سے پہلے بھی مجھے گلے کی تکلیف تھی جو یہاں آنے کے بعد غالباً گھی کی الرجی سے شروع ہوئی، اور مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں جلسہ کی ذمہ داریوں میں یہ حال نہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عجیب احسان ہے کہ جلسے کے آغاز پر یہ تکلیف بالکل غائب ہو گئی اور پوری طرح مجھے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق ملی۔ جلسے کے بعد پھر اثر نو یہ تکلیف واپس آئی تو مجھے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے عاجز بندوں سے اعجازی سلوک فرماتا ہے، لیکن بشریت کے تقاضوں سے وہ بالا نہیں ہوتے۔ بس وہ اعجازی دور تھا جو گزر گیا، اب میرے بشری تقاضوں کی بیماری ہے جس سے مجھے پھر آپ پکڑا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے پہلے کی نسبت طبیعت بہتر ہے۔ کل مجھے انشاءاللہ دہلی جانا ہوگا، پرسوں وہاں ایک اہم بین الاقوامی مجلس سے خطاب ہے۔ ہماری جماعت سے گزارش ہے کہ وہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس اہم ذمہ داری کو بھی جیسے پہلے اس نے عمدگی سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس ذمہ داری کو بھی اسی طرح اپنے خاص فضل کے ساتھ عمدگی کے ساتھ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے نتیجے میں دنیا کو کچھ فائدہ پہنچے، محض منہ کی باتیں نہ ہوں
بلکہ ایسی باتیں ہوں جو دل سے نکلیں اور دل پر اثر کرنے والی ہوں، جن کے نتیجے میں خیالات میں بھی تبدیلیاں ہوں اور دلوں میں بھی تبدیلیاں پیدا ہوں، کیونکہ یہ دنیا جس دور میں سے گزر رہی ہے، اس میں سب فطور خیالات اور دلوں کا فطور ہے۔ سرسری سطحی باتیں امن عالم کی کرنا ایک فیشن سا بن چکا ہے، لیکن فی الحقیقت بہت کم ہے جو مضمون کی تحت میں ڈوب کر حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے امن کے خواہاں ہے اور امن کو حاصل کرنے کے لیے کسی قربانی کے لیے تیار ہے۔ چونکہ میرا مضمون امن عالم سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے میں سب احباب جماعت سے درخواست کرتا ہوں کہ ایسے رنگ میں اس مضمون کو ادا کرنے کی توفیق ملے کہ وہ لوگ جو عموماً سطحی باتوں کے عادی ہیں ان کی نظر بھی گہری اترے، مسائل کی تہہ تک پہنچیں اور اپنے ماحول اور گرد و پیش میں بیداری پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم ایک غفلت کی حالت میں سے گزر رہے ہیں اور اس غفلت کی حالت کو قرآن کریم نے خسران کی حالت بیان فرمایا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، وہ زمانہ گواہ ہے، وہ زمانے کی قسم کہ اس وقت کا انسان گھاٹے میں ہوگا، تمام کا تمام انسان گھاٹے میں ہوگا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان چند لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی نصیحت کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کے ساتھ صبر کی نصیحت کی، حق کے ساتھ حق کی نصیحت کی، صبر کے ساتھ صبر کی نصیحت کی۔ اس میں ایک ذرہ بھی شک نہیں کہ یہ جماعت جس کا یہاں ذکر ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ہے، جس کا آغاز قادیان کی اسی بستی میں آج سے تقریباً 100 سال پہلے ہوا تھا۔ بس امن عالم کے لیے کے حصول کے لیے اگرچہ ہماری طاقتیں بہت محدود ہیں اور الا الذین کی ذیل میں ایک مختصر سے گروہ کے طور پر ہمارا ذکر ہوا ہے، اگرچہ اتنی تھوڑی تعداد کے لیے بظاہر ممکن نہیں کہ وہ تمام عالم کے گھاٹے کو نفع میں تبدیل کر دے، مگر قرآن کریم نے جو نسخہ عطا فرمایا ہے وہ ہے الا الذین آمنوا وتواصوا بالحق وعملوا الصالحات۔ اگر وہ ایمان پر قائم رہے، نیک اعمال کے ساتھ چمٹے رہے اور وتواصوا بالحق، خواہ کچھ سنے یا نہ سنے حق بات کی نصیحت کرتے رہے، حق بات کی نصیحت حق طریق پر کرتے رہے اور صبر کی نصیحت کرتے رہے اور صبر کے طریق پر نصیحت کرتے رہے۔ یہ وہ نسخہ ہے جو تمام عالم کے گھاٹے کو نفع میں تبدیل کرنے کا نسخہ قرآن کریم نے پیش فرمایا ہے۔ خدا کرے ہمیں اس کی توفیق ملے۔ بعض دفعہ ایک نسل کو اپنی زندگی میں ایک انقلاب کا منہ دیکھنے کی توفیق مل جاتی ہے، بعض دفعہ دو نسلوں کو یک کے بعد دیگرے انقلابات کچھ حصے دیکھنے کی توفیق ملتی ہے، لیکن ہمارا سفر لمبا ہے۔ آج تک احمدیت کو گزرے ہوئے 100 سال سے کچھ زائد عرصہ گزرا، کئی نسلیں ہماری گزر چکی ہیں اور ابھی ہم نے لمبا سفر طے کرنا ہے۔ یہی حکمت ہے کہ صبر پر اتنا زور دیا گیا۔ وہ لوگ جو صبر کی توفیق نہیں رکھتے، اگر ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے کامیابی دکھائی نہ دے تو وہ حوصلے ہار بیٹھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس مقصد کی پیروی کا کوئی فائدہ نہیں، جہاں کا ضیاع ہے اور کوششوں کا نقصان ہے۔ لیکن وہ لوگ جو خدا کی خاطر کوشش کرتے ہیں، وہ اپنے مقصد کو اپنی آخری صورت میں نہ بھی حاصل کر سکیں تو در حقیقت ان کا ایک مقصد ہر لمحہ پورا ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ مقصد ہے رضا باری تعالیٰ کا حصول۔ وہ دنیا میں جو تبدیلیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں
اپنی ذات کی خاطر نہیں، اپنی تعداد بڑھانے کے لیے نہیں، اپنے رسوخ کو پھیلانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. بس جو بھی ان میں سے جس حالت میں بھی جان دیتا ہے وہ کامیاب حیثیت سے جان دیتا ہے اور اپنے مقصد کو حاصل کرتے ہوئے جان دیتا ہے، کیونکہ اس کے رب کی رضا کی نگاہیں اس پر پڑ رہی ہوتی ہیں. یہی وہ یقین کامل ہے، یہی وہ اعلیٰ درجہ کا احساس ہے جسے فوز عظیم کہا جاتا ہے. یعنی ایسی کامیابی جو دشمن کو دکھائی دے یا نہ دے، مگر ہر شخص جو اس کامیابی کا مزہ چکھتا ہے، اس میں سے گزرتا ہے، وہ کامل یقین رکھتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا. ایسا ہی ایک واقعہ ایک ایسے صحابی کے ساتھ پیش آیا جن کو جب قتل گاہ پر لے جایا گیا، دشمنوں کے غلبے میں آ کر اور بعض صحابہ کے ساتھ وہ بھی پکڑے گئے تھے. جب قتل گاہ میں لے جایا گیا اور تلوار ان کی گردن پر چلنے لگی تو آخری فکرہ انہوں نے یہ کہا، فز تو برب الکعبہ تھے، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا. کیسی عجیب بات ہے، فوز کی ایک نئی تعریف دنیا کے سامنے ہو رہی ہے، اور یہی وہ تعریف ہے جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. وہ فقرہ سن کر بہت سے کفار مکہ جو اس قتل میں شریک تھے ششدر رہ گئے، حیران ہوئے کہ یہ کیسا جملہ ہے. ایک شخص جو قتل ہونے کے قریب ہے، چند لمحے اس کی زندگی کے باقی ہیں، وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. یہ کیسی کامیابی ہے؟ تب ان کی توجہ اسلام کی طرف پھری اور اس ایک جان نے بہت سی شہید روحیں اپنے پیچھے چھوڑ دی. ایک کامیابی تو ان کو وہ نصیب ہوئی کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے رب کے پیارے ہوئے، اور ایک کامیابی وہ نصیب ہوئی کہ ایک سر گردن سے اترا تو اور کئی سال محمد رسول اللہ کی غلامی میں جھک گئے اور وہ جان ضائع نہیں گئی. بس فوج کے یہ معنی ہیں جن کو جماعت احمدیہ کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. اگر ہمارا مقصد بہت دور ہے، حصول مقصد ہم سے بہت دور دکھائی دیتا ہے، تو ایک زندگی کا مقصد ایسا ہے جو ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ رضا باری تعالیٰ کا حصول ہے. اگر ہم خود اپنے نفس میں مطمئن ہو جائیں کہ ہمیں رضا باری تعالیٰ حاصل ہو رہی ہے، ہم پر اس کے پیار کی نگاہیں پڑ رہی ہیں، تو سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، اس سے بڑی اور کوئی کامیابی نہیں. جلسہ سالانہ سے متعلق چند مختصر باتیں میں جماعت احمدیہ عالمگیر کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ پہلی بار جلسے کے بعد یہ خطبہ سن رہی ہے، اس لیے ان کو توقع ہوگی کہ قادیان سے متعلق اور جلسے سے متعلق میں اپنے کچھ تاثرات بیان کروں. یہ مضمون بہت مشکل ہے کیونکہ جو دل کی کیفیات تھیں اور ہیں ان کا بیان ممکن نہیں ہے. ایک عجیب خواب کسی دنیا سے ہم نکل کر آئے ہیں. جو مناظر ہم نے جلسے میں عشق اور محبت اور اللہ تعالیٰ کے رضا کے حصول کے خاطر فدائیت کے نظارے دیکھے، تمام دنیا سے آئے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے اس بستی میں بہت تکلیفیں اٹھا کر جمع ہوئے. ہندوستان کے کونے کونے سے اس کثرت سے احباب جماعت یہاں تشریف لائے کہ آج تک 100 سالہ تاریخ میں کبھی ان جگہوں سے اس کثرت سے احباب جماعت جلسہ سالانہ میں شریک نہیں ہوئے. بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں بھاری اکثریت غربت کا شکار ہے، اور اتنی غربت کا شکار ہے کہ ان کے لیے دو طرف کے سادہ ریل کے تیسرے درجے کے کرائے اکٹھا کرنا بھی ممکن نہیں تھا. اللہ بہتر جانتا ہے اس طرح انہوں نے قرض اٹھائے یا اور کسی صاحب دل آدمی نے ان کی ضرورت کو محسوس کر کے ان کی مدد کی، مگر میں نے جو کثرت سے نگاہ ڈالی بھاری اکثریت ایسی تھی
جو غربا کی تھی مگر دل کے غنی تھے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعریف ان پر صادق آتی تھی کہ الغنا غنى النفس ہے. سنو، غنا یعنی امیری اور تونگری اصل میں دل کی امیری اور تونگری ہوا کرتی ہے. وہ دنیا کی تمناؤں سے بے نیاز اس بستی میں آ پہنچے جہاں ان کو سکون ملنا تھا، جس کی راہ وہ بڑی مدت سے دیکھ رہے تھے. ان کی آنکھوں نے وہ دیکھا جس کے متعلق بہتوں نے کہا ہمارے گھر میں گمان بھی نہیں تھا. ہماری تمنائیں تھیں کہ ہم اپنی زندگی میں کبھی خلیفۃ المسیح کو دیکھیں، لیکن سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ایسے بوڑھے تھے جن کی جو معلوم ہوتا تھا کہ زندگی کے آخری کنارے پر پہنچے ہوئے ہیں. ایسے اپاہج تھے جو کرسیوں پر بیٹھ کے آئے. ایسے بیمار تھے جن کو ان کو رشتہ داروں نے سہارے دیے. قطع نظر اس کے کہ یہاں کی موسم کی سختی کے وہ عادی نہیں تھے. ایسے علاقوں کے رہنے والے تھے اکثر جہاں سارا سال گرمی ہی پڑتی ہے. سردی کم گرمی کا نام ہے اور حقیقت میں سردی سے وہ آشنا نہیں، مگر انہی ایک دو کپڑوں میں ملبوس جو گرمیوں کے کپڑے جن کے وہ عادی ہیں ان میں وہ تشریف لائے. لیکن ان کے اندر ایک ایسا بلبلہ، ایسا جوش تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سب سے کم وہ ہیں جو بیمار پڑے. وہ جو ٹھنڈے علاقوں سے آئے تھے، وہ جن کو تن بدن ڈھانپنے کے سارے سامان میسر تھے، ان میں بہت زیادہ نزلہ، زکام اور بخار نے راہ پائی. لیکن عجیب بات تھی، ان میں سے میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس کا ناک بہ رہا ہو یا سردی سے کانپ رہا ہو. ایک عجیب گرمی تھی جو خدا تعالیٰ نے ان کو اندر سے عطا کر دی تھی، اور یہ حیرت انگیز اعجاز تھا جو عام حالات میں ممکن نہیں ہے. ان کی اکثریت جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ایسی تھی جنہوں نے کبھی قادیان کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا. اڑیسہ کے مثلا غریب اور تونگر احمدی، دل کے امیر احمدی 2000 سے زائد تعداد میں یہاں پہنچے، اور خدا کے فضل کے ساتھ ان کی کیفیت یہ تھی کہ دن بدن ان کے اندر پاک تبدیلی پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی تھی. جب آغاز میں ان سے تعارف ہوا تو ان کی نگاہوں میں کچھ تھوڑی سی اجنبیت تھی، کچھ پہچان کی کوشش کر رہے تھے. یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا چیز ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور کچھ فاصلہ سا تھا. لیکن آنن فانن وہ فاصلے قربتوں میں تبدیل ہو گئے، اور اس کے بعد ان کا جوش اور ولولہ ناقابل بیان تھا. کبھی آج تک ہم نے کسی جلسہ سالانہ میں ایسے نظارے نہیں دیکھے جیسے ہندوستان کی دور دور سے آئی ہوئی جماعتوں کے اخلاص کے نظارے ہم نے دیکھے. اس میں کیرلا کے غربا بھی تھے، اس میں آندھرا پردیش کے بھی تھے. لیکن یہ ایسا موقع تھا جس میں غربا کو ورا سے الگ کرنا شاید زیادتی ہو. یہ وہ موقع تھا جہاں واقعتاً معمول و ریاض ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، جہاں کوئی تفریق نہیں رہی تھی. سارے دل کے امیر دکھائی دیتے تھے، سارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اس غلام کامل کی شہدائی دکھائی دیتے تھے جس نے قادیان کی بستی میں جنم لیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمام دنیا میں اس کے دل سے نور کے سوتے پھوٹے. بس یہ وہ نظارے ہیں جن کو بیان کی مجھ میں طاقت نہیں ہے. شاید ویڈیو والوں نے کچھ ریکارڈ کیے ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اس فضا میں دم لے رہے تھے، جنہوں نے ان کے جذبے، ان کے بلبلے دیکھے، وہ کسی طرح بھی بیان کی حد میں نہیں آ سکتے. اللہ تعالیٰ یہ بہتر جانتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا پایا اور کیا لے کر لوٹے، مگر میں یہ یقین رکھتا ہوں اور اس میں مجھے ذرا بھی شک نہیں کہ خدا کے فضل سے وہ اگر پہلے کسی لحاظ سے کمزور بھی تھے تو یہاں سے مالا مال ہو کر لوٹتے ہیں، اور کسی چیز کی کوئی کمی انہوں نے محسوس نہیں کی.
اب ایک دور ہے جو شروع ہونے والا ہے، لیکن اس سے پہلے میں پاکستان کے احمدیوں کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں. خدا تعالیٰ کی فضل سے ایک لمبے عرصے کے بعد پاکستان کے غرباء کو بھی یہ توفیق ملی کہ وہ کسی حد تک، یعنی سارے تو نہیں آ سکتے تھے، ناممکن تھا، لیکن کسی حد تک یہاں پہنچ سکے، اور جن کے لیے انگلستان پہنچ کر ملاقات ناممکن تھی ان کو بھی خدا تعالیٰ نے توفیق بخشی کہ قریب آئیں اور یہاں سے آ کر جلسے میں شمولیت کریں، میرے ساتھ ملاقاتیں کریں اور قریب سے دوبارہ دیکھنے کا موقع ملے. ان کی کیفیت بھی ناقابل بیان تھی. اکثر یہ صورتحال تھی کہ میرے ضبط کا بڑا سخت امتحان تھا. مجھے ہمیشہ ڈر رہا اگر میرا ضبط ٹوٹ گیا تو لوگ بچوں کی طرح پلک مل کر رونے لگیں گے، میری جدائی ان پر اور بھی زیادہ سخت ہو جائے گی. وہ جو دن خدا کے یہاں مقدر ہے علیحدگی کے، وہ پہلے سے زیادہ تلخ ہو جائیں گے. اس لیے میں نے اپنے فضول کوشش کی کہ ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، ہاتھ ہلاتے ہوئے سب کو سلام کروں، سب کے سلام قبول کروں اور حوصلے بڑھاؤں. جو دل کی کیفیت تھی خدا کی سب اور کوئی نہیں جانتا. بڑے سخت امتحان سے گزرنا پڑا کہ واپسی کے نظارے ان کے آنے کے نظارے بھی عجیب تھے، ان کی واپسی کے نظارے بھی عجیب تھے. ایک موقع پر میری بچیاں بسوں کی رخصت کا منظر دیکھنے کے لیے گئی. ہمارے خاندان کے بھی بہت سے لوگ اس میں جا رہے تھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ سب لوگ کھڑکیوں سے الٹے پڑتے تھے اور گویا زبان حال سے کہہ رہے تھے ہم نے نہیں جانا، ہم نہیں جانا چاہتے. چنانچہ میری بچی نے اپنے کسی عزیز سے پوچھا تم کیوں الٹ رہی ہو؟ اس نے کہا یہاں سے جانے کو دل نہیں چاہتا، دل چاہتا ہے کھڑکی سے چلا لگا دو. بس یہ وہ کیفیتیں ہیں جن کو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فصاحت و بلاغت حق جیسا کہ حق ہے ان کو سمیٹ سکے اور ان کو زندہ جاوید تحریروں میں تبدیل کر سکے. لیکن یہ عجیب دن تھے جو گزر گئے. اب ہمیں آئندہ کی سوچنا چاہیے. یہ جلسہ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا نہ صرف ایک تاریخی جلسہ تھا بلکہ تاریخ ساز جلسہ تھا اور تاریخ ساز جلسہ ہے. جو لطف ہم نے اٹھائے وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ زندہ رہیں گے، لیکن وہ لطف اس لیے زندہ نہ رہے کہ ہم جیسے ایک نشے کی حالت میں لطف اٹھاتا ہے ویسے اس سے لطف اٹھاتے رہے. وہ لطف اس لیے زندہ رہنے چاہیے تاکہ ہمیشہ ہمیں عمل کے میدان میں آگے بڑھاتے رہیں، ہماری ذمہ داریاں ہمیں یاد کراتے رہیں اور یاد کرائیں کہ ایک نیا دور ہے جس میں احمدیت داخل ہو چکی ہے. ترقیات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو ہمارے سامنے کھلا پڑا ہے. ایسے نئے ایوان کھل رہے ہیں جن میں پہلے احمدیت نے کبھی جھانکا نہیں تھا. چنانچہ میں یقین رکھتا ہوں کہ خصوصیت کے ساتھ ہندوستان کی جماعتوں میں یہ احساس بیداری پیدا ہوا ہے اور بعض جگہ جو چھوٹی چھوٹی مردہ سی جماعتیں تھیں جن کے خطوں سے کوئی غیر معمولی امید کی کرن نظر نہیں آتی تھی، جن کے خط کچھ بجھے کچھ دبے ایسا منظر پیش کرتے تھے جیسے وہ احمدیت کے ساتھ زندہ ہے، احمدیت کے ساتھ زندہ تو رہیں گے لیکن اتنے کمزور ہیں کہ احمدیت کی زندگی سے اپنے ماحول کو زندہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. اب جو لوٹے ہیں تو ان کی کیفیت یکسر بدل چکی تھی. بہت سے ان میں سے جنہوں نے مجھ سے کہا اب ایک بالکل زندگی کا نیا دور شروع ہوا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہندوستان میں چاروں طرف احمدیت کا نور پھیلائیں گے. اب گزشتہ زمانوں اور آئندہ زمانوں میں ایک نمایاں فرق پڑ چکا ہے.
اور یہ جلسہ اس کی حد فاصل ہے. بس اس پہلو سے یہ جلسہ ایک تاریخ ساز جلسہ ہے. میری دعا ہے کہ ان کے ولولے ہمیشہ زندہ رہے. جہاں تک منصوبوں کا تعلق ہے ان کو تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا گیا ہے کس طرح منصوبے بنانے ہیں، کس طرح ان پر عمل درآمد کرنا ہے. ان کو یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ اگرچہ ظاہری طور پر آپ غریب ہیں اور بڑے بڑے امید افزا اور تمناؤں سے بھرپور منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن منصوبے خوب بنائیں کھلے دل کے ساتھ، بالکل پرواہ نہ کریں کہ ان پر کیا خرچ آتا ہے. عالمگیر جماعت احمدیہ خدا کے فضل سے غریب نہیں ہے اور ساری عالمگیر جماعت احمدیہ آپ کی پشت پر کھڑی ہے. تمام عالمگیر جماعت احمدیہ ہمیشہ قادیان کی ممنون احسان رہے گی اور ان درویشوں کی ممنون احسان رہے گی جنہوں نے بڑی عظمت کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ، بڑی وفا کے ساتھ اس امانت کا حق ادا کیا جو ان کے سپرد کی گئی تھی. لمبی قربانیاں پیش کی. اس لیے آپ کو کوئی خوف نہیں، آپ کو کوئی کمی نہیں. اللہ کے فضل کے ساتھ جتنے مفید کارآمد منصوبے آپ بنا سکتے ہیں اور ان پر عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کی تمام ضرورتیں عالمگیر جماعتیں پوری کریں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اس لحاظ سے بہت حد تک نظر انداز ہوتا رہا ہے. اس میں ہم سب کا قصور ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. ہندوستان کا اپنا ایک حق تھا جسے ہمیشہ ہمیں قائم رکھنا چاہیے تھا. ہندوستان وہ جگہ ہے جہاں خدا تعالیٰ نے آخرین کا پیغامبر بھیجا جو ہر مذہب کا نمائندہ بن کر آیا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا جری اللہ فی الانبیاء. ایک شخص دکھائی دیتا ہے مگر خدا کا پہلوان ہے جو تمام انبیاء کے چوڑے اڑے ہوئے آیا ہے. اسی میں تمہیں کرشن دکھائی دے گا، اسی میں تمہیں بدھا دکھائی دے گا. یہ مسیح کی تمثیل بھی ہے اور مہدی بن کر بھی آیا ہے. تمام دنیا میں جتنے بھی انبیاء سے وعدے کیے گئے تھے وہ آج قادیان کی بستی میں اس ذات میں پورے ہو رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ فرمان نے فرمایا میں نے معمول فرمایا ہے. بس اس پہلو سے ہندوستان کا ایک مرکزی اور دائمی حق ہے جسے نظر انداز کرنا ہماری غلطی تھی. دیگر ممالک میں پہنچے، افریقہ اور امریکہ اور یورپ کے ممالک میں مساجد تعمیر کی اور اذانیں دی اور اسی بات پر مطمئن رہے کہ خدا کے فضل سے بعض افریقہ کے ممالک میں جماعت اس تیزی سے ترقی کر رہی ہے کہ بعید نہیں کہ آئندہ چند سالوں میں وہاں جماعت کو کلی اکثریت حاصل ہو جائے. یہ سب جگہ، یہ سب باتیں اپنی جگہ اطمینان بخش ضرور ہے، مگر ہندوستان کو نظر انداز کرنا ہرگز جائز نہیں تھا اور عقل کے تقاضوں کے خلاف تھا. کیونکہ جو اہلیت اور صلاحیت ہندوستان میں جماعت احمدیہ کی نشو و نما کی ہے وہ شاید ہی دنیا کے کسی اور ملک میں ہو. یہاں دنیا کے مختلف مذاہب آزادی کے ساتھ اپنے اپنے معافی ضمیر کو بیان کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. یہاں جو بظاہر مذہبی فسادات ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ وہ دراصل سیاسی گروہ بندیوں کے نتیجے میں اور چھوٹی چھوٹی چپلشوں کے نتیجے میں ہوتے ہیں. ورنہ ہر مسلمان کو آزادی ہے کہ اپنی مساجد میں اذانیں دے، جس سے چاہے اسلام کی بات کرے، جس طرح چاہے اپنے اسلام کا اظہار کرے. کسی فرقے پر کوئی قدر نہیں. یہی قادیان کی بستی ہے. اس میں صبح کے وقت آپ تہجد کی نماز بھی، ریڈیو نماز پر کی تلاوت بھی لاؤڈ اسپیکر پر سنتے تھے. یہاں بھجن بھی ساتھ گائے جا رہے تھے. یہاں گردواروں سے تقریریں بھی کی جا رہی تھی. میوزک بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی. عیسائی بھی اپنے اپنے رنگ میں اپنے خدا کو یاد کر رہے تھے
اور کبھی نہ کسی احمدی کو اس کی تکلیف ہوئی، نہ کسی غیر احمدی کو، نہ ہندو کو، نہ سکھ کو، سارے اس بات پر خوش تھے کہ جس کو جس طرح بھی توفیق مل رہی ہے آخر وہ خدا کو یاد کر رہا ہے، ہمیں کیا حق ہے کہ اس پر اعتراض کریں۔ یہ وہ ماحول ہے جو ہندوستان میں خدا تعالیٰ کے فضل سے تبلیغ کے لیے بہت خوش آئند ہے، اور اگر صحیح طریق پر جماعت احمدیہ یہ کام شروع کرے تو خدا کے فضل سے بہت تیزی کے ساتھ تمام ہندوستان میں نفوذ ہو سکتا ہے۔ یہاں جو مسلمان لیڈرشپ ہے بدقسمتی سے وہ اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ باوجود اس کے کہ مسلمان 10 کروڑ یا شاید اس سے بھی زائد ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے بے سر کا جسم ہے جو بظاہر زندہ رہ رہا ہے لیکن اس میں یکجہتی نہیں ہے، جیسے ایک سر سے اعضاء میں یکجہتی پیدا ہوتی ہے، جیسے دماغ انگلیوں کے پوروں تک اثر دکھاتا ہے اور سارا جسم ایک جان ہو کر رہتا ہے، ایسی کیفیت ہندوستان کے مسلمانوں میں دکھائی نہیں دیتی۔ بس اس پہلو سے جماعت احمدیہ کے لیے اور بھی ضروری ہے کہ مسلمانوں کی رہنمائی کرے اور ان کو وہ سر مہیا کرے جو آسمان سے ان کے لیے نازل ہوا ہے، یعنی مہدی اور مسیح کا سر، جس کے بغیر نہ ان کو زندگی کے سلیقے آئیں گے، نہ ان کو دنیا میں پنپنے کے ڈھنگ آئیں گے۔ جس حال میں یہ بدنصیب لیڈرشپ کے غلط رہنمائی کے نتیجے میں بار بار دکھ اٹھا رہے ہیں اور بے شمار تکلیفوں کے دور میں سے گزر رہے ہیں، یہاں تک کہ ایسی ٹنل ہے جس کی پہلی طرف کوئی روشنی دکھائی نہیں دیتی، اس ساری صورتحال کو درست کرنے کی صلاحیت احمدیت میں ہے اور احمدیت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس پہلو سے بھی ہمیں ہندوستان کی طرف غیر معمولی توجہ کی ضرورت ہے۔ جب ہم توجہ دے رہے ہیں اور دیں گے اور زیادہ دیتے چلے جائیں گے تو لازماً یہاں مخالفت کی بھی نئی لہریں اٹھیں گی۔ اب جب میں قادیان کے جلسے کے لیے حاضر ہو رہا تھا تو معلوم ہوا کہ یہاں کے بعض بڑے بڑے علماء جنہوں نے اپنے آپ کو احمدیت کے خلاف وقف کر رکھا ہے وہ پاکستان پہنچے اور وہاں کے ان مولویوں سے جو مغلظات بکنے میں چوٹی کا مقام رکھتے ہیں مشورے کیے، سر جوڑے، ہر قسم کے دباؤ حکومت پر وہاں بھی ڈالے گئے اور یہاں بھی ڈالے گئے کہ کسی طرح اس جلسے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دو ورنہ احمدیت کو غیر معمولی ترقی نصیب ہوگی۔ لیکن خدا تعالیٰ نے ان کے سب ارادوں کو ناکام کر دیا۔ لیکن پاکستان میں اس کا رد عمل ابھی اور زیادہ چلے گا اور معلوم ہوتا ہے کافی شدت کے ساتھ ظاہر ہوگا، کیونکہ ان لوگوں کا دل مولویوں کا دل بہت ہی چھوٹا ہے اور نیکی کو پنپتے ہوئے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ یہ عجیب بیماری ہے کہ اسلام کے نمائندہ ہے لیکن بدیوں کو پنپتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ گلی میں ڈرگ ایڈکشن ہو رہی ہے، عورتوں کی عزتیں ختم ہو گئی، چھوٹے بچوں کا تحفظ جاتا رہا، واہ کی واردات ہو رہی ہے، دن دہاڑے ڈاکو جہاں چاہے جس کو چاہے لوٹے۔ ایک ایسی بدامنی کی کیفیت ہے کہ بسا اوقات یہ سوال بار بار سیاستدانوں کی طرف سے بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کیوں نہ دوبارہ فوج کو لائیں، اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ پہلے بھی تو فوج ہی کا چھوڑا ہوا سارا فوج ہی کے چھوڑے ہوئے مسائل ہیں جن سے اس وقت قوم نبرد آزما ہونے کی کوشش کر رہی ہے اور جو اس وقت ان کے لیے موت اور زندگی کا سوال بن چکے ہیں۔ بس ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں، اور ملا کا یہ حال ہے کہ جتنی چاہے سارے پاکستان میں گلی گلی میں بدکاریاں پھیلے، چوریاں ہو، جھوٹ پھیلے اور سچائی القاع ہو جائے، عدالتیں ظلم اور سفاکی سے بھر جائے، رشوت ستانی کا دور دورہ ہو، ڈاکے پڑے، نہ چادر نصیب ہو کسی عورت کو، نہ گھر کی چار دیواری کا تحفظ ملے، یہ سب کچھ ہو لیکن ان کے اسلام پر جوں تک نہ رہ گئے، کوئی تکلیف نہ ہو۔
عجیب و غریب اسلام ہے. لیکن اگر احمدی کلمہ لا الہ الا اللہ بلند کرے اور کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے اور محمد اس کا رسول ہے، تو ان کے تن بدن کو آگ لگ جائے. اگر احمدی نمازیں پڑھے تو تکلیف سے ان کی جان ہلکان ہونے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ احمدی نمازیں پڑھ رہے ہیں. احمدی سچ بولے تو ان کو تکلیف ہو. ہر وہ نیکی جو اسلام سکھاتا ہے وہ عملاً تو احمدیوں کے سپرد کر بیٹھے ہیں اور اب وہاں بھی مٹانے کے در پہ ہے. میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ تم نے اپنے ماحول سے وہ نیکیاں مٹنے دی. تم جانو خدا کے حضور تم جواب دو گے، لیکن خدا کی قسم تم ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ، تم سارے مل کر جو کرنا ہے کر گزرو، مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو احمدیت سے تم، احمدی دلوں سے تم مٹا نہیں سکتے، احمدی اعمال سے تم نوچ نہیں سکتے. یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، یہ ہماری سرشت بن چکی ہے. بس اسلام کی اعلیٰ قدروں کہ اگر آج ہم محافظ ہیں تو یہ خدا کا فیضان ہے، اس نے ہمیں عطا کیا ہے، اسی نے یہ جھنڈا ہمیں تھمایا ہے. جو چاہو ظلم کرو، یہ جھنڈا ہم ہمیشہ سر بلند رکھیں گے. بس وہاں کے مسلمان علماء کی عجیب حالت ہے اور ہندوستان کے علماء کو یہ بات دکھائی نہیں دے رہی کہ کیسا تضاد ہے ان کی زندگیوں میں. بدیوں سے گلیاں بھر جائیں اور ان کے اسلام کو کوئی تکلیف نہ ہو. اور ربوہ میں لوگ درود پڑھتے ہوئے صبح، چھوٹے چھوٹے بچے درود پڑھتے ہوئے لوگوں کو جگائیں، ایسی آگ بھڑک اٹھے کہ بچوں کے خلاف عدالتوں میں، تھانوں میں پرچے ہو جائیں، ان کو گھسیٹ کر قیدوں میں ڈالا جائے اور ان کے خلاف مقدمے چلائے جائیں. کیا کیا انہوں نے؟ ان معصوم بچوں نے کیا جرم کیا تھا؟ جرم یہ لکھوایا جاتا ہے کہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ صبح نماز کے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے، محمد رسول اللہ پر درود بھیجتے ہوئے ربوہ کی گلیوں میں پھر رہے تھے اور لوگوں کو نماز کے لیے جگا رہے تھے. جب عقلیں ماری جائیں، جب دلوں پر قفل پڑ جائے تو یہ سادہ سامنے دکھائی دینے والی باتیں، روز روشن کی طرح ظاہر باتیں بھی اندھوں کو دکھائی نہیں دیتی. اسی کا نام قرآن کریم نے دل کا اندھا پن رکھا ہے. جب دل اندھے ہو جائے پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے. آنکھیں جو دیکھتی ہیں دل ان کو قبول نہیں کرتے، دلوں تک وہ پیغام پہنچتا نہیں ہے. بس یہ حالت ہے پاکستان میں اس وقت. اور اب جبکہ احمدیت کو اس جلسہ سالانہ کے بعد خدا تعالیٰ کے فضل سے بڑی بڑی نئی کامیابیاں عطا ہونے کو ہے اور دشمن محسوس کر رہا ہے کہ جلسہ یقیناً تاریخ ساز ہے، تو اور زیادہ بھڑک اٹھیں گے، اور زیادہ منصوبے بنائیں گے. بس تمام عالمگیر جماعتوں کو ہندوستان کے مظلوم احمدیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. جس طرح اب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو ثبات قدم عطا فرمایا، وہ جیلوں میں گئے، معصوموں پر پھانسی کے پھندے ڈالنے کی کوشش کی گئی، تو لمبا عرصے تک انتہائی دکھوں اور تکلیفوں میں اپنے خاندانوں سے الگ رہ کر محض للہ ایک زندانی کی کیفیت میں زندگی گزار رہے ہیں. ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور باقیوں کو بھی کہ ان کو بھی خدا حوصلہ دے اور ہر امتحان سے کامیابی سے گزار دے. اور سب سے بڑی دعا یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اب یہ ابتلا کے دن بدل کر انہیں پاکستان کے لیے بھی عظیم جزا کے دن بنا دے. ساری دنیا میں ہمیں جو خدا تعالیٰ جزا عطا فرما رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں پاکستان کے احمدیوں کی قربانیوں کا ایک بڑا بھاری دخل ہے. ان کی تکلیفیں ہیں جو دعا بن کر اٹھتی ہیں اور رحمت بن کر ساری دنیا میں احمدیوں کو بس رہی ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیشہ تکلیفیں ہی اٹھاتے رہیں اور قربانیاں ہی دیتے چلے جائیں اور تمام دنیا کی احمدی جماعتیں ان کا فیض پاتی رہیں. یہ خدا کی تقدیر نہیں ہے، یہ عارضی قصے ہیں. مجھے یقین ہے کہ دن بدلیں گے اور بہرحال بدلیں گے، لیکن کب بدلیں گے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. جب تک نہ بدلیں ہمیں ان کے لیے استقامت کی دعا کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ باقی دنیا کی جماعتوں کو بھی اس برکتوں کے دور میں حق المقدور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. خدا تعالیٰ نے جو راہیں ہم پر آسان کر دی ہیں، اگر ہم ان پر
پوری رفتار سے دوڑنا نہ شروع کریں گے ہم ناشکرے بندے بنیں گے. اس لیے ہندوستان کی جماعتیں ہوں یا انگلستان کی یا یورپ اور امریکہ کی دوسری جماعتیں اور افریقہ وہ ممالک جن میں خدا کے فضل سے احمدیت بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے، آپ سب کے لیے میرے دو پیغام ہیں. سب سے پہلے پاکستان کے احمدیوں کو اپنی دعاؤں میں خصوصیت سے یاد رکھیں، کیونکہ آپ کی کامیابیوں کے بدلے ان مظلوم احمدیوں سے اتارے جائیں گے اور اس کے لیے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ قرآن کریم کا یہ بیان اللہ تعالیٰ کی طرف جو قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کی طرف جو عادت منسوخ فرمائی ہے وہ بہرحال سچی ثابت ہوگی. مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. یہ دو مختلف آیات ہیں جن میں ایک ہی مضمون کو مختلف رنگ میں بیان فرمایا گیا ہے. پہلی آیت میں فرمایا کہ یہ لوگ ہر وقت سچائی کے خلاف مکر میں مصروف ہیں اور میرے بندوں کو مکر آتا نہیں، تو کیسے ان کے مکر کا جواب دیا جائے؟ فرمایا مکر اللہ، یہ نہیں فرمایا مکر المومنون. اللہ مکر کرتا ہے لیکن مکر میں ایک بدی کا پہلو بھی پایا جاتا ہے. فرمایا واللہ خیر الماکرین، اللہ کے مکر میں شر کا پہلو نہیں بلکہ سارے بھلائی کے پہلو ہیں. اور خیر الماکرین کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کا مکر غالب آنے والا مکر ہے، اس میں کوئی دوسرا مکر غالب نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے حال سے غافل نہیں رہا. ہماری دعاؤں کے نتیجے میں اس کا فضل اور بھی زیادہ قریب آ جاتا ہے. دوسری جگہ فرمایا انہم یکیدون کیدا واکید کیدا. یہ دشمن اسلام اور حق کے دشمن یہ بڑی بڑی قیدیں کرتے ہیں، بڑے مکر و فریب کے منصوبے باندھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ میں خاموش بیٹھا رہوں گا؟ واکید کیدا، میں بھی جواب ہوں، بڑی بڑی تدبیریں کروں گا اور بڑی بڑی تدبیریں کرتا ہوں. فمہل الکافرین امہلہم رویدا. چاہے مومنوں کی جماعت ان لوگوں کو اپنی جہالت کی حالت میں کچھ دیر اور بھٹکنے دو. بالآخر خدا کی تدبیر ہی غالب آنے والی ہے. خدا کرے کہ ہم جلد اس غالب تدبیر کا منہ دیکھیں، جیسے کہ دنیا میں دیکھا ہے، پاکستان میں بھی یہ منہ دیکھیں اور پاکستان کے باشندوں کی تقدیر بدل جائے. جب تک یہ ملا پاکستان کی جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے اس درخت کو کچھ کبھی پھل نہیں لگ سکتا. ایک بیکار درخت بن چکا ہے جس پر کڑوی چیزیں تو اگ سکتی ہے مگر ثمرات حسنہ اس کو عطا نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کی جڑیں گندی ہو گئی ہیں. جب تک اہل پاکستان اپنی جڑوں سے ملائیت کے جراثیم نہ نکالیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم الاخلاق کو وہاں قائم نہ کریں اس وقت تک اس ملک کا بھی کچھ نہیں بن سکتا. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنے اور دنیا میں عالمگیر تبدیلیاں برپا کرنے کی ہم عاجزوں اور غریب بندوں کو توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. میں نے اہل کشمیر کا بھی خصوصی سے ذکر کرنا تھا
اس وقت وہ دوسری طرف خیالات منتقل ہوتے چلے گئے تو ان کا ذکر رہ گیا. جہاں تک اخلاص اور جوش کا تعلق ہے، کشمیر سے آنے والے ہزارہ احمدیوں نے جس اخلاص اور جوش کا مظاہرہ کیا ہے وہ بھی ایک قابل دید منظر تھا، ایسا جو ہمیشہ کے لیے یادوں میں پیوست ہو جاتا ہے. اور وہاں بھی قربت ہے لیکن دوسرے علاقوں کی نسبت کم ہے، لیکن جس طرح علاقے کا امن اٹھ چکا ہے وہاں سے ان حالات میں ان کا ذوق در ذوق آنا ایک بہت بڑی قربانی کا تقاضا کرتا تھا جو انہوں نے پیش کی. شروع میں مجھے بتایا گیا کہ شاید 1000 کی تعداد میں کشمیری آ جائیں، اور اس پر بھی خیال یہ تھا کہ 1000 تو بہت زیادہ ہے، شاید خوش فہمی کا اندازہ ہے. مگر وہ جو جانتے تھے کشمیر کے جذبے کو اور اخلاص کو، وہ مجھے یقین دلا رہے تھے کہ 1500 2000 اس سے بھی زیادہ کی توقع رکھیں. ویسے آخر پر مجھے بتایا گیا کہ اللہ کے فضل سے کشمیر سے آنے والے احمدیوں کی تعداد تقریباً 3000 تک پہنچ چکی تھی. خواتین بھی بڑی کثرت سے آئی، مرد بھی، بچے بھی، بہت ہی محبت اور پیار سے بڑی مستعدی سے انہوں نے اپنے اپنے فرائض ادا کیے. اور اب بھی کچھ تعداد ان کی ابھی پیچھے ٹھہری ہوئی ہے. کشمیر کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کشمیر کی جماعت کے لیے خصوصی دعا کی تحریک کرتا ہوں. اللہ اس خطے کو بھی سچائی اور انصاف کا امن نصیب کرے. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.